اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منذرون صدق اللہ العظیم۔ کئی ماہ سے سورہ الشورى جو 19ویں پارے کی 26ویں نمبر کی صورت ہے، اس کا مطالعہ چل رہا ہے۔ اب یہ اس کے اختتام کی آخری رکوع ہے، 11ویں رکوع۔ اس 11ویں رکوع کافی لمبی ہے، جو اس کے خلاصے کے طور پہ ہے۔ اس میں 36 آیات ہیں۔ ہم نے آج ان میں 192 تا 203 12 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے، اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں، صاف صاف عربی زبان میں، اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا، تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے لیے کے دلوں پہ گزارا ہے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں۔ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آن پڑتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ جیسا بتایا گیا کہ سورہ شعراء یہ مکی صورت ہے، مکے کے دور متوسط کی، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے تھے توحید، رسالت، آخرت کی، وہی دعوت تمام انبیاء کرام دیتے رہے ہیں۔ اس پہ جو قوم کا، منکرین حق کا، مشرکین کا جو رد عمل تھا وہ بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ ہر زمانے کے منکرین جو ہوتے ہیں ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی ہے، اور چونکہ قرآن پاک آفاقی کتاب ہمیشہ کے لیے ہے، تو ہر زمانے میں بھی یہی رویہ اختیار کرتے رہتے ہیں لوگ جو حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کی کیا کیا چیزیں کرتے ہیں وہ اس میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے 7 انبیاء کا ذکر اس قرآن صورت میں آیا ہے، اور سب کی دعوت میں بتایا گیا تھا کہ ایک ہی دعوت تھی، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی، اور ان تمام انبیاء کے پیرووں پر کسی نہ کسی شکل میں عذاب آیا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کرام کی بات کو مان کر نہیں دیا۔ ایک بات اور بار بار کہی گئی ہے کہ فلاں قوم نے مرسلین کو جھٹلایا، رسولوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے ایک نبی کو جھٹلایا تھا، کیونکہ ایک نبی کو جھٹلانا گویا تمام انبیاء کرام کو جھٹلانا ہے، کیونکہ سبھی ایک ہی دعوت لے کے آئے ہیں، ایک ہی منبع سے تمام دعوت نکلی، اللہ کی طرف سے آئی، نازل شدہ ہے وہ۔ اس لیے کہا گیا کہ کسی ایک کو جھٹلانا تمام کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اسی سورہ کے پچھلی رکوع میں حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر تھا، جو اصحاب مدین میں اصحاب ایکہ کی طرف بھیجے گئے تھے، تو انہوں نے کہا ان سے کہ الا تتقون، تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو کہ تم اس کی مخالفت کر کے اس کی اطاعت نہ کر کے، اس کی بات نہ مان کر، اس کی ایمان نہ لا کر کے تم عذاب کو دعوت دے رہے ہو، آخرت میں دائمی عذاب۔ پھر انہوں نے کہا انی لکم رسول امین،
یہی بات تمام انبیاء کہتے رہے، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے جو ہے امانت دار رسول ہوں، جو کچھ مجھے اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے میں اس کو بالکل منوعاً ویسے ہی بیان کر کے تمہیں دے رہا ہوں۔ اور پھر کہا فاتقوا اللہ واطیعون، دوبارہ پھر کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کیا چاہتا ہے تو نبی بتائے گا، واطیعون میری اطاعت کرو۔ تو اللہ کی توحید کیا مطالبہ کرتی ہے، ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، وہ انبیاء کرام کی سیرت بتاتی ہے، اور ہم آخری نبی کے پیرو ہیں جو قیامت تک کے لیے آخری خاتم النبیین ہیں، تو آپ کی سنت کی پیروی۔ پھر انہوں نے کہا ان کے ان جرائم کا ذکر کیا گیا، وہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، رہزنی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس زمانے میں جو ناپ تول کی کمی کے طریقے تھے وہ ظاہر ہے کہ بہت پہلے کی بات ہے، کئی ہزار سال پہلے کی۔ اب نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے گئے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے، ڈاکہ زنی کرنے کے۔ تو کہا کہ مفسدین میں سے نہ بنو، فساد برپا نہ کرو، اس میں معاشرے میں فساد برپا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے کہا واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ضرور اس ذات سے اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ تو بار بار اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی تو بات انبیاء کرام صرف اس کی نہیں کہتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانا جائے، تو سبھی مانتے ہیں کسی نہ کسی شکل میں، شرک کرتے ہیں، اس کا تقوی اختیار کرنا، اسے ڈرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے غضب سے بچنا، اس کو ناراض کرنے سے بچنا، یہ اس میں شامل ہے۔ تو اس دعوت کو سب دیتے رہے اور سبوں نے طرح طرح کے الزامات لگائے، پھر عذاب سے دوچار ہوئے۔ اب آج کی آیتوں میں پھر اسی مضمون کی طرف اعادہ کیا جا رہا ہے جس میں شروع ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ انتھک کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سورہ میں شروع میں ہی کہا گیا ہے یہاں پہ کہ جو ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، کئی جگہ قرآن میں کہا ہے کہ تم اپنی جان کھو دو گے، ایمان نہیں لاتے۔ تو اس میں تسلی کا پہلو ہے، یہاں پہ جو آیتیں آج پڑھی جا رہی ہیں اس میں کہی گئی ہیں، اور قرآن کریم موضوع ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ لَتَنزِيلٌ، بہت اہتمام سے اس کو نازل کیا گیا ہے، اس کو ویسے ہی نہ سمجھا جائے کہ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کوئی قول ہے یا کسی انسانی تصریف ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے رب العالمین تمام جہان کا پالنہار ہے، اس کی طرف سے اس کو اہتمام سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کی قدر کرو، ان سے کہا گیا تو ہم سے بھی یہی کہا جا رہا ہے، سب سے کہا جا رہا ہے، اس کی قدر کرو، رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور پھر کیسے نازل؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین سے مراد ہیں، جب بھی کہا جاتا ہے حضرت جبریل السلام مراد ہوتے ہیں، روح الامین فرشتہ ہے، امانت دار۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تمام سے، اور پھر اس میں کسی انسانی کسی بشری اس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کسی مخلوق کا، بلکہ یہ ایک ملائکہ کے جو سب سے بڑے نبی ملائکہ میں سے ہیں، ان کے سردار ہیں حضرت جبریل السلام، انہوں نے اس کو نازل کیا، وہ اس کو لے کے آئے ہیں۔ یعنی اس میں کسی قسم کی کسی طرح کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں ہے، ایگزیکٹلی مینوون جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس کو لے کے نازل ہوئے۔ اور پھر کہاں پہ کہا کہ علی قلبک، نبی کریم کو مخاطب کہا گیا کہ تمہارے قلب پہ، انسانی جسم میں سب سے پاک سب سے اشرف کی جو دل ہوتا ہے، تو وہاں پہ بھی کہا گیا تھا کہ تیرے نفس نہیں کہا گیا بلکہ تیرے دل پہ ہم نے اس کو نازل کیا، اس کا اللہ کیا۔ اس کی تفصیل میں جاننے کا موقع نہیں ہے کہ وحی کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، اس میں کہا گیا تھا، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، روح الامین اس کو لے کر کے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو نازل کیا گیا۔ یہاں پہ اتنے اہتمام کے ساتھ یہ نازل کیا گیا، کیوں؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو ڈرانے والے ہیں۔ اللہ کے نبی بشیر بن کے آتے ہیں، بشارت بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس پہلو کو اجاگر کیا گیا کہ ڈرانے والے۔ ہم سب لوگ تو بشارت ہی پہ جیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جنت ملے گی، بس تھوڑا سا ایمان ہونا چاہیے، باقی جنت ہماری ہے۔ تو منذرین کہا گیا ہے، ڈرانے والوں میں سے،
نہیں، اتنی آسان بھی نہیں ہے. پوری زندگی تقوی اختیار کرنا ہے. ایک ایک لمحہ غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرنے والا، پلٹنے والا. وہ غفلت والی زندگی نہیں. تو ہے تاکہ تو ڈرانے والوں میں شامل ہو. یہ مقصد بتایا گیا ہے. یہ قرآن پاک کی عظمت یہ ہے. قرآن پاک کی عظمت کو آدمی سمجھے. یہ سب کے لیے ہے، کفار مکہ مشرکین کے لیے نہیں تھا صرف یہ، ہم سب کے لیے ہے یہ. پھر کہا کہ بلسان عربی مبین، اسے جو ہے ایک عربی مبین میں صاف ستھری عربی زبان میں نازل کیا گیا. یہ بات اہل عرب کے لیے شرف کی بات بھی ہے، ان کی زبان میں نازل کیا گیا، اور اس میں ایک اتمام حجت بھی ہے. ہماری زبان عربی نہیں، ہم نہیں سمجھتے، نہیں کر سکتے تھے. ان کی زبان عربی تھی تو کہا گیا تھا کہ عربی مبین میں صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا. اور یہ بہترین زبان ہے. اہل عربی زبان کے بڑے بڑے علماء ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے تو عربی کا جو بہترین نمونہ ہے. عربی مبین، صاف عربی زبان، بالکل بالکل صاف، اس میں کسی قسم کی کوئی کیا کہتے ہیں کہ ایمبیگوٹی نہیں ہے، اس میں نازل کیا گیا ہے. اور کن لوگوں پہ پہلی مرتبہ نازل کیا؟ اہل عرب پہ، جو جانتے تھے. اس کو سمجھ لیا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو عملی طور پہ کر کے دکھا دیا. اب اس کے سمجھنے کے بعد سے آج کے زمانے میں دنیا کے تمام زبانوں میں ترجمے اویلیبل ہے. عربی آدمی سیکھ سکتا، بہت آسان ہے سیکھنا. تو ان کے لیے کہا جا رہا اس وقت میں کہ وہ کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے. ایسا ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی کون سی بات ہے. ان کی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہم نے اس کو عربی مبین میں نازل کیا، ایک صاف عربی زبان ہے. پھر آگے کہا جائے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو ہے اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ جو پچھلے انبیاء کرام کے اوپر کتابیں نازل ہوئی تھیں، بہت سی کتابیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی پہ کتابیں نازل کی، چھوٹی یا بڑی اس میں، لیکن 4 کتابوں کا ذکر ملتا ہے. اور صحف ابراہیم بھی کہا گیا ہے، صحف موسیٰ بھی کہا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ زبور توریت نازل کی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور نازل کی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل نازل کی گئی. ان کتابوں میں بھی تحریف کے باوجود اس کا ذکر ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بھی اور ایک آنے والے نبی کا بھی، اور اس میں نبی کی دعوت کیا ہوگی اس کا پورا ملتا ہے. یعنی تحریف کے باوجود بھی اس کو ختم نہیں کر سکے ہیں وہ. اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اور اس کے اثرات ہوتے تھے. چنانچہ ابن ہشام کی روایت میں آتا ہے کہ جو ہے یہ ہجرت حبشہ میں جب لوگوں نے حبشہ میں گئے تھے، ہمارے ہجرت اول جو ہوئی تھی حضرت حبشہ کی، تو وہاں آپ اسلام کی دعوت ان تک پہنچے تھے جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے. تو وہاں سے 20 لوگوں کا ایک وفد مکے آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی، بات کی، اور چونکہ وہ عیسائی تھے، ان کی کتابوں میں اس کا ذکر موجود تھا، فوراً وہ ایمان لے آئے فوراً، کیونکہ ان کا ذکر اس کتابوں میں ملتا تھا، اس کا انتظار کر رہے تھے وہ. جب وہ لوگ نکلے وہاں سے تو آتا ہے روایتوں میں کہ ابو جہل جو ہے کچھ لوگوں کو لے کے ان سے جا کے ملا، تم تو بڑے احمق لوگ ہو، تم لوگوں کو تمہاری قوم نے اس لیے بھیجا تھا کہ جا کے تم معلومات کر کے حاصل کرو، اور تم اس پہ ایمان لے کے چلے آئے. وہ بہت لازم علامت کیا. انہوں نے کہا نہیں، جب ہمیں اس کا انتظار تھا، ہمیں معلوم ہو گئی، ہمارے پاس سمجھ میں آ گئی، تو اس میں کوئی اب وجہ نہیں تھی کہ ہم اس پہ انتظار کرتے، دیر کرتے، اس کو ایمان قبول نہ کرتے. اسی طرف حوالہ یہاں دیا جا رہا ہے. یہ پچھلی کتابوں میں اس کا ذکر موجود ہے. اور آگے کہا جا رہا ہے اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا اہل مکہ کے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں. مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں کے قرب میں یہود اور نصارہ بھی موجود تھے، اور یہ اس کا ذکر بار بار کرتے بھی رہتے تھے. اور چونکہ وہ لوگ مذہبی، ان کے وہاں کتاب موجود تھی، اہل مکہ کے وہاں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں تھی، تو ان سے مذہبی معاملات میں سمجھتے تھے کہ ہم سے سپیریئر ہے، ہم سے بہتر ہے. ان سے وقتاً فوقتاً مشورے بھی لیا کرتے تھے وہ، اور یہ لوگ انتظار بھی کر رہے تھے وہ. اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کیا تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے یہ بات جو ہے، یہ نشانی اس میں نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس کا اعتراف کرتے ہیں. چنانچہ روایات میں بہت سارے یعنی یہودی لوگوں کا ذکر ملتا ہے، نام اس میں آتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے فوراً اسلام قبول کیا. اسی کی طرف اشارہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ تو تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اور
علماء بنی اسرائیل جس سے تمہارا خود رب ہوا کرتا تھا وہ اس کا انتظار کرتے تھے، تو کیا اس میں کوئی نشانی نہیں ہے؟ کیوں اس کا انکار کر رہے ہو؟ کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہو؟ تمہیں تو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ مخالفت کرنی ہے، اپنے دماغ کو، دل کو اور قلب کو ٹیڑھا کر لیتا ہے، وہ قلب کو سیاہ کر لیتا ہے، تو پھر کوئی بات اس کو سوچتی نہیں ہے۔ وہی حال کفار مکہ کا تھا۔ بعد میں بہت سے لوگ اسلام قبول کیے۔ اب اس کے بعد سے آگے پھر فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے، اجمی غیر عربی پہ۔ اب اس کے ترجمے میں دو طرح کی باتیں کہی گئی ہیں، یعنی اس کے تفسیر میں ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو عرب ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عربی زبان میں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس میں کون سی بات ہے؟ انہی کی تفسیر کرتے نعوذ باللہ کہا کرتے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون آیا ہوا ہے کہ اگر ہم اسے کسی عجمی پہ نازل کرتے، یعنی وہ کہ جو غیر عرب ہوتا، اس کی زبان عربی نہ ہوتی، پھر آگے کہا گیا ہے فَقَرَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے۔ اس کی دو شکلیں، دو آیتیں ملا کر کے، اگر کسی ایسے شخص پہ نازل کرتے جو اجمی ہوتا اور وہ عربی زبان میں قرآن پڑھ پڑھ کر کے سناتا، تو یہی لوگ کہا کرتے تبھی مان نہیں لاتے، ارے بھائی یہ کیا ہے، اس کی زبان تو اجمی ہے، یہ عربی کیسے بول رہا ہے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ بہت سے لوگ جو عام زبان کے علاوہ کوئی دوسری زبان بولنے لگتے ہیں، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ اچھے خاصے تھے، لگے انگریزی بولنے، اچھے خاصے فلاں زبان بولنے لگے، نہیں کہتے ہیں لوگ۔ تو کہا جاتا ہے ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا بات ہوئی، یہ جو ہے عربی زبان بولنے لگا، تب بھی مان کرنے دیتے۔ دوسرے کہا گیا، اس کا مطلب یہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ ہم اس قرآن کو اجمی زبان میں نازل کرتے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ صاحب یہ عربی میں آپ قرآن ہم کو سنا رہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کسی اور زبان میں ہوتا، یہاں کی زبان کوئی ہوتی یا چائنیز ہوتی یا کوئی جاپنیز، ایسے اس وقت جو زبانیں جانی ہوتی وہ، تو اس کے بعد پھر دوسرا اعتراض شروع ہو جاتا۔ عجیب سی بات ہے یہ، یہاں لوگ عربی موجود ہے، یہاں عجمی زبان قرآن سنایا جا رہا ہے۔ چنانچہ اسی بات کو ان کے اس اعتراض کو سورہ حامیم سجدہ میں ذکر کیا گیا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ، اور اگر ہم اس کو اجمی قرآن بناتے، یعنی غیر عربی زبان میں، تو یہ کہتے اس کی آیات کھولی کیوں نہ گئیں؟ عجیب بات ہے، کلام اجمی اور مخاطب عربی۔ تو مخالفت کرنے والوں کو، نہ بات مان کے دینے والوں کو ہر طرف کوئی نہ کوئی اعتراض نکال لیں گے۔ ایک اجمی عربی زبان میں پڑھ کے سناتا تب بھی اعتراض ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ ایک اجمی زبان میں قرآن بھیجتا، وہ غیر عربی میں، کوئی عبرانی ہو سکتی تھی یا کوئی اور زبان ہو سکتی تھی، اس کے جو قریب قرب و جوار میں ہو، گریک ہو سکتی تھی، یونانی ہو سکتی تھی، تو کہتے ہیں صاحب عجیب بات ہے، ہمیں کھول کر کیوں نہیں بتایا گیا؟ اجمی قرآن، اجمی کلام ہو اور عربی مخاطب ہوں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو مان کے دینے والے نہیں ہیں وہ اس کو نہیں مانیں گے۔ اس کی باتیں آگے تفصیل سے آ رہی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، آج کے زمانے میں بھی ہم جس وقت بات کر رہے ہیں، اچھے خاصے لوگ ہیں، ظاہر ہے اس کو رپورٹ کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ رپورٹیں آتے رہتی ہیں کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں، دوسرے زبان کے ماہرین، پادری مختلف قسم کے، اور کچھ یہود بھی، یعنی مذہبی جو یہود ہیں اس قسم کے، اسلام قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ انہی چیزوں کی وجہ سے یہ تو ہمارے صحیفوں میں لکھا ہوا تھا، ہمیں تو اس کا انتظار تھا، ہمیں تو ڈارکنیس میں رکھا گیا تھا۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ہمارے ایک بزرگ دوست ان کا انتقال ہو گیا، عمرہ کرنے گئے تھے حرم شریف کے پاس، ایک ہمیں آسٹریلین انگریز جو تھا دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا اور دعائیں مانگ رہا تھا اپنی انگلش آسٹریلین ایکسنٹ میں کرنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ وہی پڑھے لکھے آدمی، تو بات ان سے کیا تو معلوم ہوا کہ صاحب وہ جو ہے وہاں کے ایک مشہور چرچ کا پادری تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو جملہ بولا اس نے کہ دا کریکٹ ورژن آف بائبل از قرآن، یعنی جو صحیفہ جو اللہ کی طرف سے کتاب نازل کی گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، جس ہم بائبل کہتے ہیں، انجیل کہتے ہیں، وہ تو یہ ہے، یعنی اس میں وہ اصل بات بیان کی گئی ہے جو بائبل میں بیان کی گئی ہوگی، جس کو تحریف کر دیا گیا ہے۔
یہی بات دوسرے کہنے والے ہیں. اسی چیزوں کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مان کے نہیں دینے والے ہیں وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی اعتراض کر ڈالیں گے اس کے اوپر میں, وہ نہیں مان کے دیں گے, ان کے دل ٹیڑھے ایسے ہو جاتے ہیں. تو اسی کی طرف یہاں کہا جا رہا ہے آگے کہ ان کو اگر پڑھ کے سناتا تب بھی وہ جو ہے اس کو مان کے نہ دیتے, ایمان نہ لاتے. تو یہ اس لیے تسلی کا پہلو اس کے اندر میں ہے. یہ ہر مسلمان بنیادی طور پہ داعی ہے, یہ ہمارا فرض منصبی ہے, اپنے قول سے اپنے عمل سے اسلام کی دعوت جہاں تک ہم دے سکیں حکمت کے ساتھ ہم دینے والے بنیں, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے جنت کی بشارت دیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائے اور ان کو ایک اچھے زندگی کی طرف متوجہ کریں وہاں کے کرنے کے لیے. لیکن اس کے سلسلے میں, اس کے نتیجے میں جو ریاکشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے, یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے. ایک قرآن ماں سے یہ ہم کو میسج ملتا ہے یہ کہ جو نہیں ماننے والے نہیں مان کے دیں گے ان کے ذہن میں, لیکن کام جاری رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بات بتائی جا رہی ہے. اب کہا گیا کہ ان کا معاملہ تو لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم. انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ مان کر یہ جی کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. ایسا کیوں ہوتا ہے جو بھی ذکر کیا گیا کہ مان کے نہیں دے رہے ہیں, ہر چیز کا اعتراض کر رہے ہیں, قرآن میں فرمایا جا رہا ہے اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے. سلکناہ کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو اندر سے گزارنا. اس کے بہت طرح سے تشریح کی گئی ہے کہ اس میں ایک طرح سے ٹیڑھ پیدا ہو جاتا ہے. ایک شخص جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, کسی کو مان کے نہیں دیتا ہے, ہمیشہ الٹا ہی سوچتا رہتا ہے, وہ یہ کرتے کرتے اس کا دماغ ایسا, دل ایسا ٹیڑھا ہو جاتا ہے, اس میں کوئی سیدھی بات گھستی ہی نہیں ہے. آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک ہی بات بیان کی جاتی ہے ایک مجمع کے, کئی سارے لوگ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں فوراً قبول کر لیتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہے بھی بھائی ذرا سا, اس کو بھی جا کے کلیریفائی کر دیے تب قبول کرتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان تمام کے باوجود گھنٹوں بحث کرتے چلے جائیے, بتاتے چلے نہیں تو مان کے نہیں دیتے, اس پر جوابی اعتراض کریں گے. اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے مجرمین کے, مجرم کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ مجرمی نہیں ہے, ان کے دلوں میں ایسے ہی اس کو اتار دیتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے گا, بتایا جائے گا, تمام آیتیں نازل کی جائیں گی, انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے جائیں گے, لیکن ان کے اندر میں گھس کے نہیں دے گا, وہ ایسے ہی ان کے اندر داخل ہوتا ہے, مان کے نہیں دیں گے وہ. اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بنائے اسی لیے گئے ہیں, وہ اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو قبول کی, اس کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے جہنم کا مستحق بنا لیا, وہ آخرت کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ. اسی کہا ہے کہ مجرمین کے لیے دلوں میں ہم اس کو ایسے ہی گزارتے کرتے ہیں. اب آگے آیت ہے جو لا یؤمنون بھی حتی یروا العذاب العلیم, یہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں. پچھلی قوموں کے تذکرے میں بات آ چکی ہے کہ فرعون کا ذکر جیسے اسی سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں آیا تھا, کتنی مخالفت اس نے کی, کتنا زیادہ ظلم و زیادتی اس نے کیا تھا, سب تفصیل سے واقف ہیں. جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آخری حملہ اس نے کیا, آپ کا پیچھا کیا سمندر میں یا دریا میں, اللہ تعالیٰ نے راستہ بنایا, اس کے اندر گزر گئے, اس نے کہا اچھا پیچھا ہم بھی کرتے ہیں. وہ دونوں طرف سے پہاڑ پانی جو ہے آ گیا, اس کے اندر غرق ہوا. وہ کیا کہتا ہے, وہ ایمان لایا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. اب پھر دوسرے قوموں کے بارے میں بھی ہے کہ جب عذاب دیکھ لیتے ہیں تو ایمان لاتے. یہ صرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے جب تک کہ اس دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اس دردناک عذاب سے. یہ نہیں ماننے والے ہیں یہ جب تک اس دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں. فیاتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون, پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے اس وقت کہتے ہیں کیا, فیقولوا هل نحن منذرون, بے خبر رہتے ہیں. تو بے خبری میں اچانک جب عذاب آ جاتا ہے, ظاہر ہے کہ یہاں سے عذاب سے مراد یہ وہ عذاب ہے جو دنیا کا عذاب ہوتا ہے, وہ آخرت کا عذاب تو آخرت کا ہے. تب وہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا, اور آخرت کے بارے میں کیا کچھ مہلت ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب یہ عذاب مجرمین دیکھیں گے اب تھوڑی مہلت ہمیں دے دی جائے, دوبارہ ہمیں پلٹا کے واپس کر دیا جائے, اب ہم پوری طور سے وہی کام کریں گے جو آپ سے کہنے کو کہا گیا. ہم نے دیکھ لیا کہ اب نہیں, موقع نکل چکا ہے.
اسی طرف کہا جا رہا ہے کہ دنیا کے عذاب کے بارے میں بھی اشارہ بھی کیا گیا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور آخرت میں وہ کہیں گے اس میں حسرت کے ساتھ میں کہ کیا کچھ مہلت ہمیں مل سکتی ہے؟ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، جو ہے ہم دل سوزی کے ساتھ میں خود اپنے غور کرتے رہے، ہم اپنا جائزہ لیتے رہا کریں کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمارے دلوں میں ہے، وہ تقوی جو مطلوب ہے، ہر وقت ہمیں یاد رہے، ہمیں خیال رہے اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیسے چاہتا ہے۔ قرآن پاک موجود ہے، نبی کریم کی سیرت موجود ہے۔ کس چیز سے کو وہ پسند کرتا ہے اس کو ہم کرنے والے بنیں، کس چیز کو وہ ناپسند کرتا ہے اس سے ہم رکنے والے بن جائیں۔ اللہ کی محبت میں وہ تمام چیزیں ہم برداشت کرنے کو تیار ہو جائیں جس کو دنیا میں بظاہر نقصان نظر آتا ہو، اللہ کی محبت میں وہ تمام ہم چیزیں کرنے والے بنیں جس میں ہم کو جو ہے اللہ تعالیٰ بظاہر کچھ سے محسوس ہوتا۔ تو ہم کو ہر وقت اس بات کی فکر رہنی چاہیے، تقوی کی زندگی اختیار کرنے والی۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ یہی بات کہی گئی ہے، وہ تقوی کی طرف دعوت دیتے تھے اللہ کا، اور انبیاء کرام کی اطاعت ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، ان کی اطاعت، فرما برداری اور آخرت کا خوف، آخرت پیش نظر۔ ہماری جتنی دعائیں ہیں مسنون دعائیں، اس میں دیکھیں گے ہم کھانا کھا رہے ہیں اس میں آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، سو رہے ہیں اس پر آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، اٹھ رہے اس پر آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے، بڑھیا گاڑی 2.5-3 لاکھ کے بائک اور کروڑوں کی گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، دعا پڑھو۔ یہ نہیں کہ غرور کے اندر میں صاحب اس گاڑی پہ کھڑے ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے لوگوں کو کتنا غرور آ جاتا ہے، ہر وقت آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے۔ میرے بھائی یہ زندگی تقویٰ کی زندگی ہے، اور یہ بات خود عمل کرنا، اپنے گھر والوں کو متوجہ کرنا، اور ان تمام لوگوں تک جہاں تک ہماری رسائی ہو، دعوت، یہ فرض منصبی ہے، ہمیں کرنا ہے۔ یہ والنٹری نہیں ہے، دل چاہے کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو بس ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے پڑھنے میں ہم سے جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی اور پکی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم۔ سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔